معزز سامعین السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی مجھے انسٹاگرام پر موصول ہوئی۔ کہانی پڑھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ کہانی بہت زیادہ مختلف ہے، اس کو انجام تک سن کے ضرور جائیے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا بھی پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ آئمہ سے میری پہلی ملاقات یتیم خانے میں ہوئی تھی۔ تب سے ہماری دوستی تھی اور آج ہماری دوستی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ آئمہ میری ہم عمر تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میری اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہ بن سکی۔ ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم جدا ہو گئیں تو مر جائیں گی۔ اکثر میں آئمہ سے کہتی کہ آئمہ، آخر ہم دونوں نے شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ آج ہم ساتھ ہیں، لیکن شادی کے بعد تو ہمیں اپنے اپنے سسرال جانا ہوگا، پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر آئمہ پریشان ہو جاتی، جیسے آج ایک مرتبہ پھر میرے کہنے پر ہو چکی تھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ایک ہی شخص سے شادی کر لیں؟ میں پہلے تو اس کی بات پر اچھلی تھی، مگر وہ بولی، ہم شادی کے بعد بھی تو ساری زندگی ساتھ رہ سکیں گے نا، یہ بھی تو سوچو۔ اس نے مذاق میں یہ بات کہی، لیکن میرے دل میں لگی تھی۔ میں نے سوچا، اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، ہم دونوں ساری زندگی کے لیے ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ کچھ دن کے بعد آئمہ کی ملاقات ایک لڑکے سے ہو گئی۔ دونوں کی بات چیت شروع ہوئی اور محبت تک جا پہنچی۔ آئمہ نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے آئمہ سے کہا، کیا یہ لڑکا واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ آئمہ ہر وقت موبائل میں لگی رہتی اور ساری رات اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ میں اسے کہتی کہ سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے، لیکن وہ سوتی ہی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اس لڑکے سے شدید والی محبت ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے سے شادی ہی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے۔ کیونکہ وہی بات کہ آئمہ کا ماں باپ کون تھا؟ وہ بن ماں باپ کے بچیاں یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا ماں باپ کون ہے۔ آئمہ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا، کیا ہم یتیم بچیاں اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے شادی کر سکے؟ کیا گھر بسانا صرف انہی کا حق ہوتا ہے جن کے والدین ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے والدین نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو قدرت کا قانون ہے نا۔ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساری رات یہ سوچ کر مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ یہی باتیں میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے اور آئمہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گی، لیکن یہ حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ مجھے یہ سب باتیں افسانوی لگ رہی تھیں اور آئمہ بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ اس نے شاید وہ بات مذاق میں کہہ دی تھی، لیکن اسے نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے اس لڑکے سے محبت تھی اور وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی محبت میں کوئی اور شریک ہو جائے؟ یہاں تک کہ بچپن کی سہیلی بھی دشمن لگنے لگتی ہے اگر بات محبت کی آ جائے تو۔ نہ جانے کیوں، مگر مجھے لگتا تھا جیسے علی آئمہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ آئمہ ہی تھی جو رشتوں کی محبت کو ترس رہی تھی۔ یوں ایک مخالف جنس کے میٹھے بول سن کر وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ بس میری چھٹی حس تھی جو یہ اشارے کر رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہ اس کے والدین راضی نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میرے والدین میرے لیے چاند تارے بھی توڑ کر لا سکتے ہیں، مگر وہی آئمہ کی بات آتی تو ان کا دل اتنا تنگ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے آئمہ سے کہا کہ وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے، تمہارے ساتھ محض اپنی تفریح کے لیے وقت گزاری کر رہا ہے۔ آئمہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے دیکھے بغیر اور جانے بغیر ہی علی کے متعلق اتنی بڑی رائے قائم کر لی ہے۔ اگر تم اسے دیکھ لو اور اس سے ایک بار ملو تو تمہاری رائے اس کے بارے میں بدل جائے گی۔ میں اس لڑکے سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ جب میں اسے ملی تو واقعی میری رائے بدل چکی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھا لڑکا تھا اور سچا بھی تھا اپنی بات میں۔
پہلی ملاقات میں ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میری سہیلی سے سچی محبت کرتا ہے اور اس سے حقیقت میں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والوں کے آگے مجبور ہے۔ پھر میں نے آئمہ کو بہت سمجھایا کہ پھر بھی سوچ لے، آگے زندگی بہت کٹھن ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے الگ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے اور وہاں پر میری سہیلی یعنی آئمہ کو شادی کے بعد رکھے گا۔ یہ سن کر آئمہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ شکر ہے میری سہیلی کو اس کے دل کی خوشی مل رہی ہے۔ یوں علی اور آئمہ نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ علی اچھا خاصا آن لائن فری لانسنگ کے ذریعے کافی زیادہ کما رہا تھا، اس لیے وہ الگ گھر چلا سکتا تھا۔ آئمہ کو اس لیے حجرہ روسیہ میں چھوڑ کر میں واپس یتیم خانے میں چلی آئی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے لے کر یہ پہلی بار تھا جو آج میں اکیلی سو رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے آئمہ کی عادت سی ہو چکی تھی، اس کے بغیر کہیں دل نہ لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ اچانک ہی میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ آئمہ کی کال آ رہی ہے تو میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہی ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار رہی ہوگی، تو اسے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ دھوکہ ہوا اس کے ساتھ؟ میرے ذہن میں بہت سے وہم و شبہات آ رہے تھے کہ ایک پل میں ہی میرے ذہن میں بہت ساری منفی خیالات اور سوالات نے جنم لے لیا۔ میں مثبت سوچ بھی کیسے سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں منفی ہی سوچے جا رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے موبائل اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ آگے سے آئمہ نے بولا کہ اسے میری یاد آ رہی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ سچ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ادھر میں اس کے بغیر بے چین تھی، میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور میری نیند بھی حرام ہو چکی تھی، اور ادھر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے بھی مجھے یاد کر رہی تھی۔ حالانکہ آج تو اس کا پسندیدہ ہمسفر اس کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ پھر اس نے کہا کہ علی آ گئے ہیں۔ میں نے فون کاٹ دیا، لیکن خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اس کے لیے ناشتہ لے کر رکشے میں روانہ ہو گئی۔ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پہلے تو میں اس کے رونے سے پریشان ہو گئی، پھر میں نے کہا کہ یہ رونے کا نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے۔ دیکھو میں تمہارے اور علی دونوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ ہم دونوں بیٹھ گئے اور میں نے ان دونوں کے لیے ناشتہ لگایا۔ پھر ہم تینوں نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں ایک دم خوشیاں آ گئی ہیں۔ میں واپس آنے لگی تو آئمہ نے مجھے روک لیا۔ پھر میں نے سارا دن اس کے ساتھ گھر میں گزارا۔ وہ یہی کہتی رہی کہ آج رات یہیں رہ لو، مگر میں نے کہا کہ میں تم میاں بیوی کے بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد آئمہ مجھ سے دو ٹوک ہو کر کہنے لگی کہ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا اپنے شوہر میں دل لگاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے کہ مجھے تمہارے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہ لوں یتیم خانہ چھوڑ کر، تو میں نے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے اور تمہارا گھر ہے، وہاں رہنا میرے لیے ایک عجیب سی بات ہو جائے گی۔ پھر اچانک سے اس نے ایک ایسی بات بولی کہ میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اس فیصلے پر عمل کر لیں؟ آئمہ نے مجھ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہاری علی کے ساتھ شادی کروا دوں، اس طرح ہم دونوں ساتھ بھی رہ لیں گی اور ہماری دوستی میں کوئی خلل بھی نہیں آئے گا۔ اس وقت تو میں نے آئمہ کو ڈانٹ دیا، مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن وہ بچپنا تھا، لیکن میں اس کے حق میں بالکل بھی ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسے علی سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں بہت خوش تھی۔ میں اس کی خوشیوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کافی دن تک میں بے چین رہی۔
لیکن آئمہ نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی تھی اس بات کی۔ اب وہ روزانہ میرے پاس آتی اور مجھ سے کہتی کہ میں علی سے شادی کر لوں تاکہ ہم دونوں ساتھ رہیں۔ اس نے کہا کہ میرا اکیلی کا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے علی سے بھی اس معاملے میں بات کی ہے اور وہ راضی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ہی مار رہی ہو، اور یہ علی کی کیسی محبت ہے تم سے کہ وہ ایک پل میں ہی راضی ہو گیا مجھ سے شادی پر۔ وہ کہنے لگی، میں نے اس وقت بھی بہت سنجیدہ ہو کر اس سے یہ بات کی تھی۔ میں نے بہت زیادہ محنت سماجت کے بعد ہی اسے منایا ہے۔ اب پلیز تم میری بات مان لو۔ اور جو تم کہہ رہی ہو نا کہ وہ بچپن کی بات تھی، لیکن میں نے اس ٹائم سے ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں تمہاری شادی بھی اسی شخص سے کرواؤں گی اور ہم دونوں ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے لیے واقعی بہت مشکل ہو رہا تھا آئمہ کے بغیر رہنا، لیکن اس کی شوہر سے شادی کرنا ایک بہت ہی نامناسب بات تھی، اور مجھے حیرت اس کے شوہر پر ہو رہی تھی کہ وہ آخر مان کیسے گیا۔ میں نے تو صاف صاف انکار کر دیا اور آئمہ سے بات چیت بھی بند کر دی۔ کافی دن میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ وہ کال کرتی تو میں اس کی کال کاٹ دیتی اور اٹینڈ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کے پاس بھی نہیں گئی تو ایک رات اچانک ہی میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے اٹھایا تو آگے سے علی بول رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آئمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تم پلیز جلدی سے آ جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف چل دی۔ دیکھا تو آئمہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تم علی سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ اس کی حالت واقعی بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اور علی اسے ہسپتال لے گئے۔ اس کا بی پی بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ علی نے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے اس سے بات چیت بند کی ہے تب سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے اور اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ علی نے مجھے سمجھایا کہ آئمہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ پہلے میں اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا اس کی حالت دیکھ کر کہ وہ واقعی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی تھی، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنی بیوی کے دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتا رہا ہوں، لیکن اپنی بیوی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ میری کوئی بھی بری نیت نہیں ہے اس بات کے پیچھے، لیکن آج تم نے خود دیکھ لیا ہے کہ آئمہ کی کیا حالت ہے۔ اس کے بعد وہی ہوا جو آئمہ نے کہا، میرا اور علی کا نکاح ہو گیا۔ ہم دونوں نے آئمہ کے دباؤ میں آ کر شادی تو کر لی تھی، لیکن پھر بھی میرا دماغ اس رشتے کو ماننے سے قاصر تھا، اور پھر میں بھی علی کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا، اور پہلی بار میں اپنے گھر کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں۔ یہ سچ تھا کہ علی بہت زیادہ اچھا انسان تھا، اور دل ہی دل میں اب مجھے خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جہاں پر مجھے آئمہ خود بٹھا کر گئی تھی، اور میں ساری رات انتظار کرتی رہی، لیکن علی نہیں آیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آئے گا مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد آئمہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے نیند آ گئی، لیکن خوشی کے مارے آئمہ کی تو نیند ہی اڑ چکی تھی، اور پھر روزانہ ہی ایسا ہونے لگا۔ روزانہ رات کو دیر تک آئمہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی رہتی، اور پھر جب ہم دونوں کو شدید قسم کی نیند آنے لگتی تو وہ سونے کے لیے چلی جاتی۔ وہ مجھے اس گھر میں لا کر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن مجھے بہت کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میری شادی تو علی سے ہوئی تھی، لیکن تب سے لے کر اب تک میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پہلے میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اب لاشعوری طور پر مجھے اپنے شوہر کا انتظار سا ہونے لگا تھا۔ میرا دل کرتا کہ علی میرے کمرے میں آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید علی خود ہی میرے پاس نہیں آنا چاہتا۔
اسی لیے روزانہ آئمہ کو میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر نہ جانے کیوں دکھ سا ہوا تھا، اور مجھے اپنے جذبات پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ کیا میں بھی علی کے لیے وہی جذبات رکھنے لگی تھی اپنے دل میں؟ پتہ نہیں، شاید یہ نکاح کی ہی کشش تھی کہ مجھے روز اس کا انتظار رہنے لگا تھا۔ ایک روز علی میرے پاس آیا اور مجھ سے باتیں کرنے کے دوران اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں تمہیں تمہارا وہ مقام نہیں دے پا رہا جو تمہارا حق ہے، لیکن میں انصاف کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ آئمہ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور مجھ سے کہا کہ میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ ہم دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد علی کو نیند آ گئی اور وہ دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ آئمہ نے میرا نکاح خود علی سے کروایا تھا، اور اس سے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میرا بھی علی پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس کا ہے۔ یا تو اسے ان باتوں کا ہوش ہی نہیں تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر میرا حق مار رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں آئمہ کے لیے غلط خیالات آنے شروع ہو گئے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دوست سے بدظن ہوتی چلی جا رہی تھی، اور میرا رویہ اب اس کے ساتھ بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ آئمہ ہر وقت ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہتی تھی اور ہمیں خلوت میں ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ تھوڑا سا بھی علی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا تو وہ فٹافٹ سے آ کر درمیان میں بیٹھ جاتی۔ ہم کوئی بھی بات کر رہے ہوتے تو وہ فوراً سے اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پاس چلی آتی۔ بڑی مشکل سے ہم دونوں کو خلوت میسر ہوتی تھی۔ میں بری طرح سے آئمہ سے بدظن ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا دل گھر اور گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ آئمہ نے میرا رویہ بدلتا محسوس کیا تو اس نے بھی مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، تو یہ بات سن کر آئمہ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ کہنے لگی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم میرے ہی شوہر پر قبضہ کر لو گی اور مجھ سے پہلے امید سے ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اس گھر میں اپنے لیے لائی تھی، نہ کہ علی کے لیے۔ میری پریگننسی کی خبر سن کر اس نے علی سے بھی بہت جھگڑا کیا اور کہا کہ علی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ دونوں کے بیچ جھگڑا بڑھا تو میں نے علی سے کہا کہ میں واپس چلی جاتی ہوں، میری سہیلی مجھے برداشت نہیں کر رہی۔ میں نے علی سے کہا کہ مجھے بھی کچھ فطری تقاضے تھے، میری شادی ہوئی تھی۔ انسان زندگی میں ایک ہی مرتبہ شادی کرتا ہے اور اپنے شوہر سے وہ سب کچھ بیوی چاہتی ہے جو اس کا حق ہے۔ آئمہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، ہمارے بیچ ایک جائز رشتہ ہے۔ اس نے مجھے سہیلی کے طور پر اس گھر میں لانا چاہا تھا، لیکن میں تو آپ کی بیوی کے طور پر آئی تھی نا۔ میں نے آئمہ سے کہا کہ میں تو یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے ہی ضد لگا لی تھی اور تمہاری خوشی کے لیے ہم دونوں نے شادی کی تھی، لیکن تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اب کہ ہمارا یہ رشتہ جائز ہے۔ تم تو خود مجھے لے کر آئی تھی نا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارا یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں نے علی سے کہا کہ میں واپس یتیم خانے جا رہی ہوں، میرا طلاق نامہ بھیج دینا۔ میں یتیم خانے واپس آ گئی تو 10 دن کے بعد آئمہ اور علی دونوں کو وہاں پر دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ آئمہ نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی، شاید علی نے اسے سمجھایا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے بھی کچھ فطری تقاضے ہیں جن کو ایک شوہر ہی پورا کر سکتا ہے۔ مجھے تو شوہر کی طرف سے تمام حقوق مل رہے تھے، لیکن میں تمہارا حق مار رہی تھی، یہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اتنی لا علم تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ اگر تمہاری شادی علی سے نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت تم اپنے گھر میں خوش ہوتی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن میں نے تم سے تمہاری یہ خوشی چھین لی۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے اور میں تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ ہم ایک ساتھ رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ پلیز میرے ساتھ چلو، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ آئمہ خود مجھے میرے گھر واپس لے کر چلی آئیں، اور اس کے بعد ہم دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگیں۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اسے یہی سکھایا کہ آئمہ تمہاری بڑی ماں ہے اور میں تمہاری چھوٹی ماما ہوں۔ آئمہ نے ماں بننے کی بہت کوشش کی، مگر شاید قسمت کو منظور نہ تھا۔ ماں بننا اس کی قسمت پہ ہی نہیں لکھا گیا تھا۔
مگر شاید یہی ہمارے رشتوں اور علی کے لیے بھی بہتر تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے میری کوکھ سے 4 بچوں نے جنم لیا۔ آئمہ میرے بچوں کو سگی ماں کی طرح پیار کرنے لگی۔ اس کی اپنی اولاد نہ ہو سکی، شاید اسی لیے وہ میرے بچوں میں اپنی اولاد کا سکھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ آئمہ جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ہیں۔ اس کا صرف بہت زیادہ وسیع تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔